علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ثم اضطجع حتى طلع الفجر فصلى الفجر حين تبين له الصبح بأذان وإقامة، ثم ركب حتى أتى المشعر الحرام فاستقبل القبلة فدعا وكبر وهلل فلم يزل واقفا حتى أصفر جدا فدفع قبل أن تطلع الشمس حتى أتى بطن محبر فحرك قليلا ثم سلك الطريق الوسطى التي تخرج على الجمرة الكبرى حتى أتى الجمرة التي عند الشجرة فرماها بسبع حصيات يكبر مع كل حصاة منها مثل حصى الخذف، رمى من بطن الوادي ثم انصرف إلى المنحر فنحر، ثم ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم فأفاض إلى البيت فصلى بمكة الظهر۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حج کی کیفیت سے متعلق حدیث مبارکہ ذکر ہو رہی ہے، جسے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کیا ہے۔ طویل حدیث ہے جس کا کچھ حصہ گزشتہ دروس میں گزر چکا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وادی عرفات سے جب رات کو مزدلفہ تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مغرب اور عشاء کی نماز ایک اذان اور دو اقامت کے ساتھ جمع اور قصر کر کے ادا کی، اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم لیٹ گئے اور آپ نے آرام فرمایا یہاں تک کہ فجر کی طلوع ہو گئی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح صادق کے ظاہر ہوتے ہی اذان اور اقامت کے ساتھ نماز فجر کو ادا فرمایا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اونٹنی پر سوار ہو گئے یہاں تک کہ مشعر حرام کے پاس آپ تشریف لائے، اور یہ مزدلفہ کے اندر ایک اونچا بلند ٹیلہ ہے، اب بھی تقریباً اس کی یہی صورت ہے۔ اب وہاں پر ایک نشانی کے طور پہ عمارت بھی بنا دی گئی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم قبلہ رخ کھڑے ہو گئے اور دعا مانگتے رہے اور تکبیر اور تحلیل پڑھتے رہے، یہاں تک کہ آپ کھڑے رہے کہ جب تک کہ خوب اجالا ہو گئے۔ پھر سورج طلوع ہونے سے ذرا پہلے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم روانہ ہو گئے، یعنی مزدلفہ میں مشعر الحرام سے واپس منا کی جانب آپ صلی اللہ علیہ وسلم چل پڑے۔ یہاں تک کہ آپ وادی محشر کے درمیان پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اونٹنی کی رفتار تیز کر دی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے نکل کر اس درمیانی رستے پر چلتے ہوئے جمرہ عقبہ پہ پہنچے، یعنی جو بڑا جمرہ ہے کہ جو درمیانہ رستہ ہے، اور یہ وہ جمرہ ہے جو درخت کے پاس ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 سنگریزے یعنی 7 کنکریاں پھینک کر اس جمرہ کی رمی کی، اور آپ نے ان میں سے ہر کنکری کے ساتھ یعنی اس کو پھینکتے ہوئے تکبیر پڑھی، اللہ اکبر کہا۔ اور یہ جو کنکریاں تھیں یہ ٹھیکریوں کے چھوٹی کنکریوں کی طرح تھی جو چنے کی مقدار کے برابر ہوتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وادی کی نشیب کی جانب سے جو جمرہ کی قریب جگہ ہے یہاں سے رمی کی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم قربان گاہ کی طرف چلے گئے، اور وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے قربانی کی، اور دوسری روایت میں آپ نے 63 اونٹ خود نحر کی اور باقی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذمہ داری لگائی۔ کل آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 100 اونٹ جو ہے وہ اس موقع پہ نحر کروائے اپنی طرف سے قربانی کے طور پہ۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اونٹنی پر سوار ہو کے طواف زیارت کے لیے بیت اللہ کی طرف چل دیے، اور ظہر کی نماز مکہ میں جا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ادا فرمائی۔ حدیث مبارکہ کے اس حصے سے ہمیں جو 10 ذی الحجہ ہے یعنی یوم النحر ہے اس کے کچھ اعمال کے متعلق جو حج کے مناسک کی خبر ملتی۔ سب سے پہلا
کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح کو فجر کی نماز صبح صادق کے وقت ادا کی، یعنی جیسے ہی ٹائم داخل ہوا آپ نے فجر کی نماز ادا کی، اور اس کے بعد مشعر حرام کے پاس جو ایک جگہ ہے مزدلفہ کے اندر ہی آ کر وقوف کیا، اور اچھی طرح روشنی ہونے تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر دعائیں مانگی، اللہ کا ذکر کیا۔ اور اللہ تعالیٰ کا حکم یہ ہے قرآن مجید میں کہ یہ جو مشعر حرام ہے اس کے پاس کثرت سے اللہ کا ذکر، کذکرکم آباءکم او اشد ذکر، اپنے آباء و اجداد کے ذکر کی مانند یا اس سے بھی زیادہ کثرت کے ساتھ۔ زمانہ جاہلیت میں عرب جو ہے وہ اپنے جب آباء و اجداد کا تذکرہ کرتے تو اس میں بڑے بڑے طویل قصے اور شعر اور کہانیاں اور باتیں اور قصے اور ان کے واقعات ذکر کرتے تھے، اور اس پہ بڑا فخر کرتے تھے۔ تو اللہ نے ان کو سمجھانے کے لیے کہ جس طرح تم طویل وقت لگا کر اپنے آباء و اجداد کا ذکر کرتے ہو، اس سے زیادہ انہماک کے ساتھ اور شدت کے ساتھ یہاں پر بالخصوص اللہ کا ذکر کرو۔ پھر سورج طلوع ہونے سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم منا کی طرف روانہ ہو گئے، اور منا کی طرف رواتے ہوتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو کام کی۔ ایک، رستے میں جو وادی آتی ہے محصر، وہاں پر آپ نے اپنی اونٹنی کی جو رفتار ہے وہ تیز کر دی۔ بعض لوگوں نے اس کا نام وادی محصر بھی ذکر کیا۔ تو یہ جو ہے وادی، یہاں پر آپ کا اپنی اونٹنی کی رفتار کا تیز کرنا اس لیے تھا کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں پر ابرہہ کے ہاتھیوں کے اوپر اللہ تعالیٰ نے ابابیلیں بھیجی تھی، اور ان پر اللہ کا عذاب نازل ہوا تھا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہ ہے، اور سنت بھی اور آپ کا حکم بھی یہی ہے کہ وہ جگہ جہاں پر کسی پر اللہ کا عذاب نازل ہوا ہو وہاں پر انسان کو جلد گزر جانا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ ایک دفعہ مدائن صالح سے گزرے، صالح علیہ السلام کی جو امت کا جو علاقہ ہے، یہ مدینہ سے آگے نکل کر العلا کے قریب۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو کیا حکم دیا کہ یہاں سے سر جھکا کے روتے ہوئے تیزی کے ساتھ گزر جاؤ، کہ یہ جگہ کوئی سیر کی جگہ نہیں ہے، یہ کوئی ایسے آثار قدیمہ اور تاریخی پس منظر دیکھنے کے لیے نہیں ہے، بلکہ یہ عبرت کی جگہ ہے کہ یہاں ہمارے جیسے انسان بستے تھے اور وہ اللہ کا عذاب کا شکار ہو گئے۔ تو یہ بڑی ایک سخت بات۔ تو اس لیے جس جگہ کے متعلق پتہ ہو کہ یہاں اللہ کا عذاب نازل ہوا، انسان کو پہلی کوشش یہ کرنی چاہیے کہ وہاں غیر ضروری طور پہ نہ جائے، اور دوسرا اگر جانا ضروری ہو گیا تو پھر وہاں سے جلدی تیزی کے ساتھ گزر جائے۔ بہت وقت وہاں پر صرف کرنا یہ درست بات نہیں۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جمرہ جو ہے اس کی طرف جاتے ہوئے درمیانے رستہ اختیار کیا۔ تو اس کی جانب تین رستے جاتے ہیں، ایک دائیں سائڈ سے، ایک بائیں سے، اور ایک درمیان سے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمومی طرز عمل یہی تھا کہ آپ کو جب راستوں میں اختیار کرنا ہوتا کہ کس رستے پر جائیں تو آپ درمیانہ رستہ اختیار کرتے، اور وہ رستہ جو سب سے آسان ہوتا۔ اور اگر ایک حدیث میں آتا ہے آپ سے، جب آپ نے پوچھا کہ یہ جو رستے جا رہے ہیں ان میں سے کس کا نام کیا ہے، تو جب نام بتائے گئے تو ان میں سے جس کا نام اچھا تھا آپ نے وہ اختیار کی۔ تو راستوں میں ان کے اختیار کرنے میں ان کی آسانی اور ان کی خیر کو تلاش کرنا چاہیے۔ جس جگہ کی پتہ ہو کہ یہاں مشکل ہے اور یہاں اس کا نام ہی اچھا نہیں ہے اور اس کے مقابل کوئی اچھی چیز موجود ہو، تو ایسے ہی بلا وجہ مشکل۔ اور آج کل ہمارے زمانے میں نا ایک ٹرینڈ پڑ گیا ہے کہ جس طرح ایڈونچر کر لیتے اور مصیبت کو گلے لگاتے۔ تو یہ جو مصیبت کو گلے لگانا ہے نا، یہ کوئی پسندیدہ بات نہیں۔ فی زمانہ ایسے کھیل بھی بن گئے، اب لوگ ہیں برفانی تودوں کے اوپر جان جوکھوں میں ڈال کر چڑھ رہے ہیں اور کروڑوں اس پر خرچ ہو رہے ہیں۔ کیا فائدہ؟ K2 کی چوٹی چڑھ لی جی، ماؤنٹ ایوریسٹ چڑھ لی، سر کر لی، فلاں کر لی، فلاں کر لی، اس کا کیا فائدہ؟ کوئی فائدہ ہے؟ سوائے الٹا نقصان کے، جان کا بھی اور مال کا بھی۔ تو اس قسم کی کسی ایکٹیویٹی کی اسلام نے اجازت نہیں دی۔ تو خیر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پھر سب سے پہلے جمرہ پہ گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے شیطان کو، جس کو ہم بڑا شیطان کہتے ہیں، جمرہ کبرا جو ہے، اس کو کنکریاں ماری۔ پہلی دن یوم النحر کو صرف ایک ہی شیطان کو کنکریاں مارنی، آگے ذکر آئے گا اگلے دنوں میں تینوں کو مارنی۔ تو یہ پہلے دن بڑے شیطان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کنکریاں ماری، اور یہ 7 کنکریاں، ہر شیطان کو 7 کنکریاں ماری جاتی۔
اور اس کنکری کا سائز چنے کے جو دانہ ہوتا ہے اس کے برابر ہونا چاہیے، بہت بڑا بھی نہیں، بالکل ہی ذرہ بھی نہیں، درمیانے سائز کا، جو دوسرے کسی کو نقصان نہ کرے۔ یہ جو ہمارے ہاں ایک جہالت ہے کہ لوگ بڑے بڑے پتھر مارتے ہیں یا جوتے اٹھا کے مارتے ہیں یا عجیب قسم کی وہاں حرکتیں کر رہے ہوتے ہیں اور اول فول بکرے ہوتے ہیں، اس کا کوئی اسلام میں گنجائش نہیں۔ یہ عبادت ہے، اور یہ اسی طریقے سے ہوگی جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بجا لائی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بجائے اس کے کہ شیطان کو وہاں گالیاں دیتے، برا بھلا کہتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کنکریاں ماری اور ہر ایک کے ساتھ اللہ اکبر کہا۔ شیطان کے لیے سب سے کاری ضرب اللہ کی نام کی بڑائی کی، تو اس لیے اللہ اکبر کہہ کر یہ کنکریاں مارنی چاہیے۔ اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کی۔ تو یہ قربانی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، اور اس پر ہم پہلے بات کر چکے کہ حج قران یا تمتع کرنے والے پر قربانی ہے اور حج افراد والے پر قربانی نہیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 100 اونٹ اپنے ساتھ لائے تھے قربانی کے لیے، 63 آپ نے اپنے ہاتھ سے نہر کیے اور باقی 37 حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کی طرف سے نہر کی۔ تو قربانی کی اتنی فضیلت بھی ہے کہ وسعت ہو تو اللہ کے رستے میں قربانی کرنا اور خوش دلی کے ساتھ کرنا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر اس کے بعد طواف افاضہ کے لیے گئے، اور اس کے پہلے جو بندہ رمی کر لے اور قربانی کر لے اس کے لیے پہلا تحلل ہو جاتا ہے، اور وہ کیا ہے کہ وہ اب احرام کی چادریں بال کٹوا کے کھول سکتا ہے اور احرام کی پابندیوں سے نکل آتا ہے، سوائے یہ کہ ازدواجی تعلق پر جو پابندی ہے وہ ابھی بھی قائم ہے جب تک کہ طواف افاضہ نہیں ہو جاتا۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اونٹنی پر سوار ہو کر بیت اللہ چلے گئے تاکہ طواف افاضہ کرے، اور آپ نے ظہر کی نماز جا کر بیت اللہ کے اندر ادا کی۔ اب اس سے آگے انشاءاللہ تفصیل آئے گی طواف افاضہ کی اور باقی مناسک کی۔ اللہ تعالی ہم سب کو بار بار اپنے گھر کی زیارت نصیب فرمائے اور ان مناسک کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب۔